تو یہ مکمل ہوا ہمارا ترجمے کا سبق۔ اب ہم پڑھتے ہیں حدیث کے سبق کو۔ حدیث کا آپ سبق جانتے ہیں کون سا ہے آج؟ باب المزی، مزی کے حوالے سے اور اس کے متعلقات، یعنی وضو توڑنے والے جو امور ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک تو مزی ہوتی ہے جو پتلا سا جو ہے پانی خارج ہوتا ہے شہوت کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں مزی۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی 27 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کیا، آپ نے اس پر چھینٹے مار دیے اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھویا نہیں۔ اگلی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بصبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا ایک بچہ، فبال علی ثوبی، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایاہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو مار دیا اس پر، یعنی بہایا، چھینٹوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اس پر مارا۔ ولی مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے فاتبعہ بولہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی جو ہے مارا اس کے پیشاب پر، جو بچے نے جہاں پر پیشاب کیا تھا اس کے پیشاب پر پانی مارا۔ ولم یغسلہ، ولم یغسلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا نہیں اس کو۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر بچہ ہے، صغیر بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ اگر پیشاب کرتا ہے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں نشان ہے ان کو چھینٹے مار دینے چاہیے، اس سے ہی جو ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور جو ہے پاک ہو جائیں گے کپڑے۔ اور اگر بچی نے پیشاب کیا اس کو دھونا پڑے گا، یہ ہم نے پچھلے درس میں بھی بات کی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا، ایک بدو شخص آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اس نے کیا کیا، مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، فزجر الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا، لوگ اس کی طرف لپکے، یہ کیا کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، یعنی لوگوں نے شور مچایا۔ فنہاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو منع کر دیا، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ جب اس نے قضاء حاجت کر لی، فلما قضا بولہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فاحرق علیہ، جب اس نے پیشاب کر لیا، قضاء حاجت سے فارغ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول کا حکم دیا کہ ڈول بھر کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے، فاحرق علیہ، اس پر ڈال دیا جائے، بہا دیا جائے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال درجے کا تحمل، صبر، تحمل مزاجی اور صبر کی علامت ہے، اور ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، صحابہ ڈانٹ رہے لیکن آپ نے منع کر دیا، آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرو۔ یعنی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا، یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے، کہ اتنے بڑے جو ہے جرم کرنے والے لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے بڑی نرمی اختیار کی۔ اگر آپ صحابہ کو چھوڑتے تو وہ تو اس کو ماننے بھی لگ جاتے، کیونکہ صحابہ کے دل میں تو احترام اور جو ہے تقدس مسجد کا تھا، لیکن وہ نیا بندہ تھا، آپ یہ سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نیا بندہ ہے، آپ نے ان کو منع کر دیا اور اس کو کچھ نہیں کہا، اور آپ نے ڈول پانی کا اس پر بہا دیا اور صاف کروا دیا، یعنی دھلا دیا اس کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پانی سے کیا ہے، طہارت حاصل ہو جاتی ہے، پانی سے کوئی پیشاب وغیرہ اس کو دھو لیا جائے تو جگہ بھی پاک ہو جاتی ہے، پانی طاہر بھی ہے، پاک کرنے والا۔ ایسی اس کے بعد جو آخری حدیث ہے اس باب کی، باب المذی وغیرہ ہی، 30 نمبر حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، میں نے سنا، الفطرۃ خمس، فرمایا کہ فطرت میں سے 5 چیزیں ہیں۔ الختان، سب سے پہلا الختنہ کروانا، جیسے کہتے ہیں بچوں کی جو ہے نا طہر کروانا، طہر بھی کہتے ہیں اور سنت بھی کہتے ہیں، ختنہ بھی کہتے ہیں، تو یہ فطرت میں سے ختنہ کروانا چاہیے۔ والاستحداد، استحداد سے مراد کیا ہے، جو ہے نا لوہے کے آلے کو استعمال کرنا، جس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے زیر ناف بالوں کو کاٹنا، یہ بھی فطرت میں سے۔ وقص الشارب، اور مونچھوں کو ہلکا کرنا، پست کرنا، یعنی بہت سارے لوگ جو ہے بڑی بڑی لمبی لمبی مونچھیں رکھتے ہیں، ایسا جو ہے معیوب ہے، مستحب عمل نہیں ہے، مکروہ عمل ہے کہ مونچھیں بڑی رکھنا اور جو ہے نا اس پر ان کو بل دینا، اس طرح کے معاملات کرنا، یہ معیوب عمل ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت میں سے ہے کہ مونچھیں چھوٹی رکھنی چاہیے،
و تکلیم الاظفار، اور ناخنوں کو کاٹنا یہ بھی فطرت میں سے ہے، و نتف الابط، اور بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، یہ بھی جو ہے فطرت میں سے 5 فطرتوں کا تذکرہ ہوا ہے اس حدیث کے اندر۔ بعض روایت کے اندر 10 فطرت کا بھی تذکرہ ہے، تو وہ آگے آئے گی، یا تو آپ سن بھی چکے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، جس میں مسواک وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں 5 فطرت کا تذکرہ کیا گیا اور بتلائی گئی کہ یہ کیا ہے فطرتیں۔ یہ ختان کا جو ہے نا ترجمہ نیچے شارح نے کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ قطع الجلدۃ التی تغطی الحشفہ، یہ ہے کہ شرمگاہ کے آگے جو حشفہ ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے اس چمڑی کی وجہ سے، اس چمڑی کو آگے سے کاٹ دیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ حشفہ ظاہر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ختنہ، سنت کہتے ہیں۔ تو یہ سنت جو ہے بچوں کے لیے کروانا، اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور فطرت میں سے، یعنی ہر انسان کو یہ کروانی چاہیے، مسلمانوں کو خاص طور پر یہ حکم ہے سنت کروانا، ختنہ کروانا، اور مسلمان کی نشانی، پہچان کی بھی نشانی ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ تو یہ باب الحمدللہ ہم نے باب المزی وغیرہ آج مکمل کر لیا۔ تو اس کے مشکل الفاظ میں نے لکھ دیے تھے، فَأَتْبَعَهُ بہا دیا، ایسے بہتر ترجمہ یہ ہے کہ مار دیا، فَأَتْبَعَهُ، یعنی فَأَتْبَعَهُ، پانی کو پیشاب پر مار دیا، بہا دیا، ٹھیک ہے، چھینٹے مارے۔ فَزَجَرَهُ، پس اس کو ڈانٹا، لوگوں نے اس کو ڈانٹا۔ تو زجر کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ذنوب، ذنوب کہتے ہیں ڈول کو، بڑا ڈول۔ احریق ہے، بہا دیا گیا، احریق ہے بھی واحد مذکر غائب فعل مجہول ہے، بہا دیا گیا۔ الختان کا معنی ہوتا ہے ختنہ، استحداد زیر ناب بال کاٹنا، کس الشعر مونچھیں پس کرنا، تکلیم الاظفار ناخن کاٹنا، نتف الابط بغلوں کے بال صاف کرنا۔ تو یہ مشکل الفاظ بھی آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں حدیث کے، تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے میں مشکل نہ ہو، اور دوسری بات کہ یہ امتحانی سوال بھی آئیں گے۔